الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انبیاء کی تبلیغی محنت کی تاریخ بیان ہو رہی ہے. تو ان انبیاء میں سے کل حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ تھا. انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام پہنچایا تو اس میں سب سے پہلا پیغام اور درس اللہ کی وحدانیت تھا کہ اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور پھر ان کے اندر جو اخلاقی بعض بیماریاں تھیں تو ان بیماریوں سے بھی ان کو منع کیا اور بڑے خیر خواہانہ انداز میں, ہمدردانہ انداز میں ان کی اصلاح کی کوشش کی. مثلاً وہ ناپ تول میں کمی میں مبتلا تھے, ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے, تو اس سے منع کیا کہ دیکھو تم آسودہ حال ہو, آسودہ حال لوگ ہو, تاجر لوگ ہو, اور تجارت میں اللہ نے ترقی دی ہے, مال دیا ہے, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو. ایک تو کفر شرک سے باز آ جاؤ, اور دوسرا اس مال میں اللہ کے جو حقوق ہے, اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہے وہ ادا کیا کرو. دوسروں سے جب لیتے ہو تو پورا لیتے ہو, اور خود جب لیتے ہو اس میں ڈنڈی مارتے ہو. اس طرح نہ کرو. مال کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو کچھ تمہارے لیے بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے, نہیں تو پھر اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی عذاب بھیجے گا اور آخرت میں تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا, اور اس کی وجہ سے ساری کمائی حرام ہو جاتی ہے. تو اور یہ بھی کہا, انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو, اور زمین میں سب سے بڑا فساد کفر شرک اللہ کی بغاوت ہے, اللہ کی بغاوت نافرمانی ہے. اور انہوں نے پھر آخر میں بڑے خیر خواہانہ انداز میں ہمدردانہ انداز میں انہوں نے ارشاد فرمایا وما انا علیکم بحفیظ, میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں, داروغہ نہیں کہ زبردستی تم سے بنوا لوں. میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا, تمہاری اصلاح کی کوشش تھی, وہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے, خیر خواہانہ طریقے سے جتنا میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی. اب تمہاری مرضی, مانو گے تو تمہیں اللہ اجر دے گا دنیا آخرت دونوں میں, اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے, نہیں مانو گے تو پھر دنیا آخرت دونوں میں خراب ہو گے. آج پھر قوم کی طرف سے جواب ہے, جہاں اللہ کے نبی نے بڑی ہمدردی کے ساتھ, بڑی خیرخواہی کے ساتھ ان کو بات سمجھائی, وہاں انہوں نے انتہائی حد تک آمیز اور توہین آمیز لہجے سے ان کو جواب دیا. جواب کیا دیا؟ قالو کہا انہوں نے, یا شعیب و شعیب اصلاتک تأمرک,
کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے ان نترک کہ چھوڑ دے ہم ما یعبد آباؤنا ان چیزوں کو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا یا کرے ہم اپنے مالوں میں ما نشاء وہ تصرف جو ہم چاہیں، وہ کچھ جو ہم چاہیں، انکا بے شک تو لانت الحلیم الرشید بڑا بردبار اور نیک چلن بنا کرتا ہے، بردبار اور نیک چلن بنا کرتا ہے، بڑا نمازی بڑا کرتا ہے، بنا کرتا ہے، بڑا نمازی بنتا ہے۔ نماز کا تانا لیا، جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں اس کو نماز کا حیضہ لگا ہے، اس کو تو توحید کا حیضہ لگا ہے، اس کو تو فلانی چیز کا حیضہ لگا ہے۔ جیسے آج کل بھی حواس باز قسم کے لوگ اور حوارہ قسم کے لوگ وہ دیندار لوگوں کو اس طرح تانے دیتے ہیں، نماز کا تانا، اللہ کی وحدانیت کا اور نیکی کا تانا، ایسے اس قوم نے بھی تانا نہیں۔ بڑا نمازی بنا کرتا ہے، بڑا پاک باز بنا کرتا ہے، بڑا نیک چلن بنا کرتا ہے۔ کیا تجھے تمہاری یہ چیز، یہ صفات، تمہاری یہ نماز اور تمہاری یہ نیک چلنی، یہ تمہیں اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا اپنے مال میں جیسے ہم چاہے تصرف کو چھوڑ دیں؟ جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا انہوں نے بھی کہا کہ یہ تیری بنائی ہوئی باتیں ہیں، تیری بنائی ہوئی باتیں ہیں، بظاہر تو بڑا نمازی بنا کرتا ہے، بڑا نیک بنا کرتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، اپنے مالوں میں مرضی کا تصرف چھوڑ دو۔ کیا تمہاری نماز اور تمہاری یہ نیک چلنی تمہیں اس چیز کا حکم دیتی ہے؟ تو شاید یہ ہماری توقعات نہیں تھی۔ اے اللہ، انہوں نے پھر بڑے پیار سے جواب دیا، قال یا قوم، انہوں نے کہا ہے میری قوم، ارائیتم دیکھو تو صحیح، ان کنت علی بینۃ، اگر ہوں میں واضح دلیل پہ، واضح راستے پہ، کہ میں حق بات کہتا ہوں اور حق پہ چلتا ہوں، حق بات تو میں کہتا ہوں اور خود بھی اس حق بات پہ چلتا ہوں، حق بات کو قبول کرتا ہوں، تو ورزقنی منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے مجھے اپنی طرف سے رزقا حسنا، اچھی روزی۔ علماء نے کہا ہے اچھی روزی کے دو مطلب، ایک تو اس سے اشارہ ہے نبوت کی طرف، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبوت کی طرف، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، میرے پاس وہی آتی ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی کی روشنی میں کہتا ہوں، اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہتا، میں جو کچھ کہتا ہوں رب کی طرف سے کہتا ہوں اور وہی کی وجہ سے کہتا ہوں، اپنے پاس سے میں بناتا نہیں ہوں۔ اور یہ جو صورت میں اگر اس سے نبوت مراد ہو، اور اگر اس سے مراد پاکیزہ روزی ہے، پاکیزہ آمدن ہے، خوراک ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اپنے پاس سے حلال روزی دی ہے۔ میں تمہاری طرح ناپ تول میں ڈنڈی مار کے حرام کمانے والا نہیں، حرام کھانے والا نہیں۔ اور ظاہر ہے جو آدمی حلال کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے کی اور نیکی پہ چلنے کی اور نیکی کی طرف اوروں کو بلانے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جس کی روزی حرام ہو وہ خود بھی نیکی سے محروم رہتا ہے، تو اوروں کو کیا وہ دے؟ درس دے، دعوت دے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، یہاں یہ بات کہی کہ میرے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، قول فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ قول فعل میں تضاد کا ہونا یہ
منافقوں کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کا نبی اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، بلکہ قول اور فعل میں موافقت ہوتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، سب سے پہلے اس پہ نبی عمل کرتا ہے، سب سے پہلے، اور سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جن چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کا ارتکاب میں خود نہیں کرتا، اور جن چیزوں کا میں تمہیں کہتا ہوں کرو تو وہی چیزیں میں خود بھی کرتا ہوں۔ جو کام تمہیں کہتا ہوں وہ خود کرتا ہوں، جن کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں ان سے خود بھی روکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ حقیقی مفتی وہ ہے فتویٰ کے اصول میں سے کہ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ جو فتویٰ ہو وہ دے تو اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اگر لوگوں کو نماز کا کہ خود نماز نہ پڑھے تو یہ وہ مفتی ہے کہ جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ وہ عالم ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ لوگوں کو اگر وہ فحش گوئی سے منع کرتا ہے اور خود اس کا ارتکاب کرتا ہے، یہ وہ عالم ہے یا مفتی اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے مومنوں کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہ اوروں کے لیے نمونہ ہے، اوروں کو دین کی طرف بلانے والے اور دین پہ چلانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان سے دنیا نفرت کرتی ہے کہ مسلمان کے قول فعل میں تضاد ہے۔ یہ کہتے وعدہ کرتے تو پورا نہیں کرتے، اگر کوئی امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کر جاتے ہیں، اگر کئی کام کرتے ہیں تو کام میں بھی کیا کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، ان اخالفکم، میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما، ان باتوں میں کہ انہاکم عنہ، جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح ہی چاہتا ہوں جہاں تک میری طاقت ہے، تو میرا مقصد تمہاری اصلاح ہے، خیر خواہی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، اور وما توفیق الا باللہ، یہاں سے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ پورے قرآن میں انبیاء کی تعلیم میں یہ ہے کہ اتنا اونچا کام کرنے والے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والے، اذیتیں برداشت کرنے والے، پھر بھی وہ عاجزی کا ارتکاب کرتے، عاجزی کا اظہار کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پیغام پہنچانے کا حق تھا میں نہیں پہنچا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں کر رہا ہوں تیری توفیق سے کر رہا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ایک مجلس، اور انہوں کو تلقین بھی کیا کرتے تھے کہ ہر مجلس میں تم استغفار کیا کرو، استغفار کثرت سے کیا کرو، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو صاف کرے گا، اور جب دلوں کو صاف کرے گا تو پھر اللہ کے ذکر کا باطن پہ اثر ہوگا۔ استغفار کی مثال صابن کی، اور باقی ذکر کی مثال خوشبو کی ہے۔ تو ظاہر ہے مریض کو خوشبو کا کیا پتہ چلتا ہے، کس قسم کی خوشبو ہے، جس کی ناک بند ہو، تو ایسے ہی جس آدمی کا دل صاف نہ ہو تو اس کے باطن پہ ذکر کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ذکر کا اثر ہے، کہ ذکر دل کی کایا کو پلٹ دیتا ہے اللہ کا ذکر، اور اس طرح دل کی کایا کو پلٹ کے اللہ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کسی نے پوچھا کہ سارے اعمال میں بہتر عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے اور ذکر سے تر رہے۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کی مثال زندوں کی ہے، نہ یاد کرنے والوں کی مثال مردوں کی ہے۔
اچھا جی، تو یہاں جی کا اظہار کیا وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لفظی معنی اللہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ توفیق نہ دے انسان نماز نہ پڑھ سکے، اللہ توفیق نہ دے تو انسان معمولی نیکی نہ کر سکے، یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہے، انبیاء کی یہی تعلیم ہے، علیہ توکل، تو میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، ایک نبی کا سب سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور اللہ ایمان والوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اللہ کی ذات پہ چاہیے کہ ایمان والے کیا کریں، بھروسہ رکھیں۔ اچھا جی، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع رکھتا ہوں۔ کامل ایمان والا بندہ ہر وقت رب کی طرف رجوع رکھتا ہے، ہر وقت نماز پڑھتا ہے یہ رجوع ہے، نماز پڑھتا ہے یہ رجوع ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے یہ رجوع ہے، معمولی پریشانی آ جائے تو رب سے دعا مانگتا ہے یہ رجوع ہے۔ آگے پھر بڑے پیار کے انداز میں، ہمدردانہ انداز میں، خیرخواہانہ انداز میں، بڑی شفقت کے ساتھ قوم کو سمجھایا کہ دیکھو ضد میں آ کے، یہ ضد بڑی خطرناک چیز ہے، انسان ضد میں آتا ہے تو بڑی سے بڑی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، یہ کون ہے مجھے کہنے والا، اللہ بچائے۔ تو یہی اس بار سے شعیب علیہ السلام روک رہے ہیں بڑی شفقت کے ساتھ، میری ضد میں آ کے اور عناد میں آ کے، مخالفت میں آ کے، ہردرمی میں آ کے، کہیں میری مخالفت میں اس حد تک نہ جاؤ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، جیسے قوم نوح پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، اور قوم عاد پہ آیا، اور قوم لوط پہ آیا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو قوم لوط زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ دور نہیں ہے، ابھی ابھی وہ ہلاک ہوئی ہے قوم لوط، اور وہ علاقہ بھی اس کا کیا ہے، نزدیک ہے، وہ شرق اردن میں رہنے والی ہے، اور تم جو ہے مدین میں، اور یہ علاقے جو ہے وہ کیا ہے، قریب ہے، تو مکان کے اعتبار سے بھی قریب ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی، کچھ اس سے عبرت حاصل کرو۔ ان کو اللہ نے کیوں تباہ کیا؟ ویسے تو نہیں، بغاوت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، غیر اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے، وہ بیماریاں تم میں بھی موجود ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور میں اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ آمادہ کرے تمہیں، شقاقی میری مخالفت، ان یصیبکم، کہ پہنچائے تمہیں، مثل ما اصاب قوم نوح، اسی طرح عذاب جو عذاب پہنچا قوم نوح کو، او قوم ہود یا قوم ہود کو، او قوم صالح یا قوم صالح کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کوئی دور نہیں ہے، لہذا ان قوموں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو اور اللہ کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اور آج ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم بھی میری مخالفت سے، بغاوت سے باز آ جاؤ، ورنہ میری مخالفت پہ رہو گے، بغاوت پہ رہو گے، پھر تمہارا حشر بھی ان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا، ربنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس وقت جو نماز ہم نے پڑھی اس کو بھی قبول و منظور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو آپ نے اجر و ثواب کو منظر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آئندہ کے لیے بھی
ہمیں نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنے کی 5 وقت نماز تکبیر کے ساتھ پڑھنے کی اور پورے اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک کو اس طرح اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور پھر اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک کو اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو پھر کبھی پکڑنا ہو۔ اللہ تبارک کو تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستقبل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین میں سے کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے اور کوئی بیمار ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا۔ آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے جنت و فردوس کی شکل میں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و خصوصاً آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔